السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ دنیا خوف زدہ ہے، ایئرپورٹس ویران ہیں، ہوٹل ویران ہیں، کسینوز ویران ہیں، جوئے خانے ویران ہیں، شادی ہال ویران ہیں، سینما گھر ویران ہیں، بازار ویران ہیں، دکانیں ویران، گیما گیمیاں ختم، رونقیں برباد، دنیا بھر کے تعلیمی ادارے بند، محفلیں ختم، سمندر کے کنارے ویران، لوگ نوٹ سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، کھیل کے میدان خالی پڑے ہیں، شہر کے شہر سنسان جبکہ قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ کیوں بند کی، کھلاڑیوں کو ہاتھ ملانے پہ پابندی لگا دیں۔ ارے بابا، ایک گیند کو جب 11 کھلاڑی اس کو چمکا رہے ہوتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ تو ہو گیا نا، تو اچھا کیا بند کر کے۔ امریکہ نے یورپ سے آنے والوں کو روک دیا، پوری دنیا نے منہ چھپا لیا، کھانسنے والے لگنے لگے ہیں، دمے والے ہر بندہ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو گیا۔ دنیا کی ترقی صرف چند روز میں زمین بوس ہو گئی ہے جہاں سے اٹھی تھی۔ وہ تیل جس پر لڑ لڑ کے پورے ملک قبرستان بنا دیے گئے، آج ٹکا ٹوکری پڑا ہوا ہے۔ آج اس تیل کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ جیلوں میں بھی خوف پھیل گیا ہے۔ ایران جیسے ملک نے 5000 بڑے مجرم قیدی رہا کر دیے ہیں۔ ایران نے پھر IMF سے $5 ارب پہلی دفعہ مانگ بھی لیے ہیں۔ ہر انسان بل کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا میں طوفان آ کے گزر چکا ہے یا تھم چکا ہے۔ یورپ میں کوہرام مچا ہے، امریکہ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں، پورے ملک اور شہر سنسان ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کلیسا بند ہیں۔ کوئی ملک دوسرے ملک کی مدد کا وعدہ نہیں کر رہا، کسی ملک کے ڈاکٹرز کی ٹیم کہیں نہیں جا رہی، انجیکشن بے اثر ہو گئے ہیں، موت کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ چند دنوں میں ایک انجانا سا خوف چھا گیا۔ پر میں آپ کو بتاؤں، ہر رات کے بعد ایک دن ہے، ایک صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے۔ جب رہے اچھے دن نہیں تو رہنے یہ برے دن بھی نہیں۔ اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو موت برحق ہے، جس نے اس بیماری سے مرنا ہے وہ تو اسی سے مرے گا، چاہے جتنا مرضی بچ لے۔ یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا، احتیاط لازم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، انسان پہلے حوصلہ ہارتا ہے اور پھر سب کچھ ہار جاتا ہے۔ صبر کریں، ہمت کریں اور امید رکھیں، جلد یہ کالے بادل انشاءاللہ چھٹ جائیں گے۔ یاد رکھیں، مایوسی گناہ ہے، اللہ سے امید رکھیں اور اپنے رب کی رحم و کرم کی دعا کریں۔ ایک امپورٹنٹ بات ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر تھوڑی دیر میں خطاب کرنے والے ہیں، اور خطاب میں جو مین بات وہ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اب ہمارے کنٹرول میں شاید نہیں ہے وبا، اور وہ IMF کو، ورلڈ بینک کو ریکویسٹ کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جتنے قرضے ان کو معاف کریں، کیونکہ پاکستان سارا پیسہ اور فنڈ جو ہے وہ ان قرضوں کی سود دینے میں نکل جاتا ہے۔ اور یہ بڑی ایک کمپیشنیٹ اپیل ہوگی اور بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور اس پہ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور کہ دنیا کے ادارے جو ہیں اس پہ بڑی غور کریں گے اور عمران خان کی اس اپیل کے اوپر اللہ کرے کہ عمران خان کی بات کا اثر ان پہ ہو جائے اور پاکستان کے اوپر سختی کے بادل کم ہو جائیں۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ اب ہم بڑی ریگولر اپڈیٹس اس وائرس کے اوپر آپ کو دے رہے ہیں۔ وبا کا جن اب پاکستان بھر میں سر اٹھانے لگا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ لوگ صوبہ سندھ میں نئے مریض سامنے آنے کے بعد ملک میں اس وبا کے مریضوں کی تعداد اب 200 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور ایک مشتبہ شخص آج لاہور میں جان کی بازی ہار گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف سندھ میں اب تک 150 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ KPK میں بھی حکام نے 15 افراد میں اس انفیکشن کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ بلوچستان میں 10، اسلام آباد میں 4، گلگت بلتستان میں 3 اور پنجاب میں تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ ملک میں پیر تک صرف 833 افراد کے ہی ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ متاثرہ شہر اب سکر بن چکا ہے، جہاں 119 افراد میں اس وبا کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ تمام افراد ایران سے پاکستان واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں میں 30 کا تعلق کراچی سے ہے، جبکہ ایک مریض حیدرآباد میں سامنے آیا۔ ان میں سے 8 شام، 3 دبئی، 3 ایران، 5 سعودی عربیہ، 1 قطر اور 1 کوئٹہ سے کراچی آیا تھا، جبکہ باقی 5 کیس مقامی ہیں۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان میں عوامی سطح پر وبا کے ٹیسٹ کرانے کی استطاعت نہیں ہے، اور اس لیے صرف اب تک سندھ میں 394 افراد کے ہی ٹیسٹ کیے جا سکے ہیں، جس میں سفری ریکارڈ کے حامل یا متاثرہ افراد سے براہ راست رابطے میں آنے والے افراد کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس بات کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کل مان چکے ہیں۔ ان کے مطابق صوبائی حکومت نے 10,000 کٹس منگائی تھیں۔ مسئلہ کٹس کا نہیں ہے بلکہ ٹیسٹنگ سہولیات کا ہے۔ PCR مشین ایک وقت میں 45 ٹیسٹ کر سکتی ہے، اور اس پورے عمل میں 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ یومیہ 200 ٹیسٹ ہی کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے والے تربیت یافتہ عملے کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ KPK میں 15 مریضوں کو
ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم کوارنٹین مرکز میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ حکومت بلوچستان نے تفتان کے مقام پہ 2900 زائرین کو کوارنٹائن میں رکھا ہوا ہے، جبکہ 500 افراد کو کوئٹہ میں موجود کوارنٹائن مراکز میں منتقل کیا گیا۔ تفتان کے کوارنٹائن میں رکھے گئے افراد کو جب ان کے آبائی علاقوں میں بھیجا گیا تو وہاں کیے گئے ٹیسٹ میں ان میں وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کیا کہ تفتان میں کوارنٹائن کے 14 روز گزرنے کے بعد سندھ بھیجے جانے والے تمام افراد کو دوبارہ کوارنٹائن میں رکھا جائے گا، کیونکہ تفتان میں کوارنٹائن کی سہولیات اب ناکافی ثابت ہوئیں۔ تفتان سے آئندہ 1-2 روز میں مزید 664 افراد سندھ میں لائے جائیں گے، جن کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقے چمن میں لوگوں کی اسکریننگ کے لیے محدود پیمانے پر کوارنٹائن مراکز قائم کرنے کے علاوہ آئسولیشن سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ وہاں 1500 افراد کے لیے کوارنٹائن قائم کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 1 سے بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ اس کی تصدیق ڈاکٹر یاسمین راشد نے کر دی ہے، جبکہ پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان میں ایک کوارنٹین مرکز بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں تفتان میں کوارنٹائن میں مقررہ مدت گزرنے کے بعد پنجاب میں داخل ہونے والے 780 زائرین کو دوبارہ داخل کیا گیا، جہاں ان کی دوبارہ بیماری کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سابق کپتان اور معروف کامنٹیٹر رمیز راجہ نے میڈیا گفتگو میں بتایا کہ انگلش بلے باز ایلکس ہیلز میں وبا کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جبکہ تمام براڈ کاسٹرز کے 2 گھنٹے کے بعد وبا کے ٹیسٹ ہوں گے۔ رمیز کا کہنا تھا کہ پی سی بی نے بروقت فیصلے کیے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ دوسری جانب لاہور کے میو اسپتال میں زیر علاج ایک مشتبہ مریض جو ہے بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ 50 سالہ غلام عمران حافظ آباد کا شہری تھا، اور غلام عمران گزشتہ دنوں ایران سے واپس لوٹا تھا اور 14 روز کوارنٹین میں گزار کر واپس لوٹا تھا۔ غلام عمران کو گزشتہ رات تشویشناک حالت میں میو اسپتال لایا گیا تھا۔ مریض کو ICU میں رکھا گیا، لیکن وہاں وینٹیلیٹر کی سہولت نہیں تھی۔ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان نے پیر کو افغانستان، ایران اور انڈیا کے ساتھ اپنی سرحدیں مکمل طور پہ بند کر دیں۔ سب سے مشکل صورتحال اس وقت سندھ میں ہے۔ جیسے جیسے ٹیسٹ کی رپورٹ موصول ہو رہی ہیں، پریشانی میں اضافہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ مجبور ہو گئے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے لاک ڈاؤن جیسے مشکل اقدام پہ غور کریں۔ مراد علی شاہ نے یہ بھی مانا کہ اگر پورا پاکستان 14 روز کے لیے گھروں میں بیٹھ جائے تو بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تفتان سے زائرین کے آنے کی اجازت وفاقی حکومت نے دی ہے، اور انہی کے ذریعے انفیکشن پاکستان پہنچا ہے۔ ماہرین بار بار کہہ رہے ہیں کہ وبا کا بہترین علاج احتیاط ہے۔ گھروں سے غیر ضروری نکلنا، تفریحی مقامات اور شاپنگ سینٹرز جانا خطرناک ہوتا ہے۔ کراچی میں افواہوں کے باعث دکانیں، مارکیٹس اور بازاروں میں خریداری کا بے تحاشا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کراچی کو لاک ڈاؤن کرنے سمیت بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے چائے خانے، کیفے، مارکیٹس اور دیگر دکانوں کو بند کرانے سے عوام میں انفیکشن کے حوالے سے اب شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور لوگوں نے اچانک بڑے پیمانے پر راشن کی خریداری شروع کر دی ہے۔ جبکہ حکومت کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ شہری افواہوں پہ کان نہ دھریں، لیکن عوام میں وبا کا خوف کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے، اور اس خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے اس مشکل حالات میں جو بھی ہو جائے، پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء انشاءاللہ اسی قلت نہیں ہو سکتی۔ گندم کی نئی فصل مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ پھل، فروٹ، سبزی، دالیں ہم سب پاکستان میں ہیں، تو یہاں ان اشیاء کی قلت ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے شہری پرسکون رہیں، گھر پہ رہیں، غیر ضروری گھر سے کم باہر نکلیں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے رویے پہ خاصے مایوسی کا شکار ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم کے زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کے اجلاس میں جو صورتحال رہی، وزیر اعظم کا اور دیگر حکام کا جو رویہ رہا، اس کے بعد سندھ حکومت نے اپنے طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت اس وبا سے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کی حکومت نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما گرما کی قبل از وقت چھٹیوں سمیت بہت سے اقدامات اٹھائے اور امتحانات بھی ملتوی کر دیے، اور سندھ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کے طور پہ سرکاری دفاتر میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی بندش، عوامی آمد و رفت والے سرکاری دفاتر کے اوقات محدود کرنے کے علاوہ ملازمین کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ شادی کی تقریب سمیت ہر قسم کے عوامی اجتماعات پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں پہ قانونی کارروائی کی جائے۔
मगर अक्सर मामलात की तरह शहरियों के अक्सर मामलात की संगीनी को समझने से कासिर दिखाई देते हैं। वबा से बचाव के लिए चाइना और इटली की मिसालें मौजूद हैं। इन्फेक्शन का जन्म चाइना में हुआ, लेकिन एक माह के अंदर चाइना सूरत हाल पर तकरीबन काबू पा चुका है और बीमारी का मरकज़ यूरोप शिफ्ट हो गया, जहाँ इटली एक एपिक सेंटर बन गया। आप मशरक़ वस्ता को देखें, वह चंद केसेस रिपोर्ट हुए, कई ममालिक में सिर्फ एक एक केस रिपोर्ट हुआ, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वो ममालिक जो हैं मुकम्मल क्वारंटीन की हालत में जा चुके हैं। उन्होंने बैरून मुल्क जाने और अंदरून मुल्क आने वालों पर फौरी पाबंदी लगा दी और हमारे हमसाए भारत में भी ऐसे ही इकदाम किए गए। मलेशिया भी ये कर चुका है, लेकिन कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स पे फ़्लाइट ऑपरेशंस जारी हैं। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। बड़ी आफत से बचने के लिए कुछ हफ्तों के लिए पूरे मुल्क को अगर क्वारंटीन में रखने की कोई बात नहीं है। याद रखें, पाकिस्तान में जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो सब बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो तफ्तान बॉर्डर हो या कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स पे आने वाले मुसाफिर। हंगामी हालात में हंगामी इकदाम उठाना वक्त की अहम ज़रूरत होता है। आप इटली की मिसाल ले लें, 15 फरवरी को पहला केस वहाँ रिपोर्ट हुआ और सिर्फ एक महीने के अंदर अब वहाँ हलाकतों की तादाद 1500 तक हो चुकी है। आखिरकार इनको भी पूरे मुल्क को क्वारंटीन करना पड़ा। मैं बार बार अपने टीवी शोज़ और यूट्यूब वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वैसे भी हमारा निज़ाम, सेहत का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है कि हम इतनी बड़ी हम किसी भी वबा का मुकाबला कर सकें। ना हमारे पास सहूलियात है, ना पैसा, ना रिसोर्स। अब तक तो हमें स्टाफ को मतलूबा तादाद में मेडिकल किट्स और मास्क भी नहीं मुहैया कर सके। वैसे भी पूरी दुनिया बंद पड़ी है, हमने किससे कारोबार करना है, ये सामान भिजवाना है जो हम अपनी एयरपोर्ट्स को खुला रखा है, वो भी इन 3 शहरों के जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी हैं। बहैसियत पाकिस्तानी मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द पूरे मुल्क को क्वारंटीन करें, अपने अपने घरों में आ जाएं और आवाम की आगाही के लिए मीडिया और SMS मैसेजेस, सोशल मीडिया के ज़रिए आगाही प्रोग्राम तरतीब दें और तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वाले मास्क माफिया, सैनिटाइजर्स माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालें ताकि इस वबा के असरात से बचा जा सके। अल्लाह हम सबको, पाकिस्तान और पूरे दुनिया को इस मौलिक वबा से निजात भी दिला दे, आमीन। एक बात मैंने करनी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हो रहे हैं उनका हमें अभी ख्याल नहीं है। वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई छाबड़ी लगाता है, कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई तरखान है, कोई पंचर लगाने वाला है। इन सारों के काम बंद हो गए और डेली वेजेस वालों का मतलब यह है कि इनके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, इनके पास कोई ATM कार्ड्स नहीं है कि उससे जाके ये कैश कर लें और ये घर में फल फ्रूट सब्ज़ी ले आए। तो हर फैमिली को चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपने इर्द गिर्द एक फैमिली की कफालत जो है वो ज़रूर कर ले, ताकि इस मौके पे आप और हम जो है बाकायदा अपने आप को कह सकें फ़ख्र से कि हम एक ज़िंदा कौम है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि आपको बहुत अपडेट्स इस पर देने वाला हूँ, रेगुलर देने वाला हूँ। Until the next time, Allah Hafiz।